آگے آگے آ گیا بچوں کا کارٹون چینل آ گیا، اسلامی کارٹون چینل آ گیا۔ ایک دفعہ کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ وہ بہت محنتی تھا۔ اس نے اپنی زمینوں میں فصلیں کاشت کی ہوئی تھی۔ وہ سارا وقت اپنی زمینوں میں ہی گزارتا اور انہیں پھلتا پھولتا دیکھ کر بہت خوش ہوتا۔ اس نے برسوں کی محنت اور پسینے سے اچھی دولت کمائی تھی۔ اس کسان کے 3 بیٹے تھے۔ تینوں مضبوط، صحت مند لیکن بہت سست تھے۔ وہ سارا دن سوئے رہتے تھے، کھانا کھاتے، کھیلتے کودتے اور اپنا وقت یوں ہی گزار دیتے تھے۔ وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ اس سے کسان پریشان ہو گیا۔ وہ سوچتا تھا کہ اس کے بچے تو کوئی کام نہیں کرتے اور اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد وہ اپنی زندگی کیسے گزاریں گے۔ اس بات کو سوچ سوچ کر کسان بیمار ہو گیا تھا اور وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ وہ اس کے مستقبل کے بارے میں زیادہ سے زیادہ پریشان ہونے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے اس کے کھیتوں کی دیکھ بھال کریں جیسا کہ وہ خود کرتا ہے۔ چنانچہ ایک دن اس نے اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا، پیارے بیٹو، میرے ایک کھیت میں ایک بہت بڑا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس خزانے کو تلاش کرو اور اس خزانے کو تلاش کرنے کے بعد تم اس سے اپنا ذریعہ معاش بناؤ اور اچھی زندگی گزارو، تاکہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد تم پریشان نہ ہو اور اپنی ایک خوشحال زندگی جیو۔ کچھ دنوں کے بعد کسان کا انتقال ہو گیا اور بیٹے کچھ عرصے بہت غمگین رہے۔ اس کے بعد کسان کے بیٹوں نے اس خزانے کی تلاش کا فیصلہ کیا جو ان کے باپ نے بتایا تھا، اور انہوں نے اپنے کھیت کے ہر حصے کو کھود کر خزانہ تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں کچھ نہیں ملا۔ وہ بہت پریشان تھے۔ وہ یہ سمجھے کہ شاید ان کے والد نے ان سے مذاق کیا تھا۔ وہ یہ سوچنے لگے کہ وہ تو کوئی کام نہیں کرتے، اب وہ زندگی کیسے گزاریں گے۔ ایک دن اسی طرح کسان کے بیٹے ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بہت پریشان تھے کہ وہ اب کیا کریں گے کہ اچانک انہیں ایک آواز سنائی دی۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بوڑھا آدمی انہیں پکار رہا تھا۔ انہوں نے جب غور سے دیکھا، دراصل وہ بوڑھا آدمی کسان کا ایک بہت ہی اچھا دوست تھا۔ وہ بچے اس بوڑھے آدمی کے پاس گئے اور کسان کے بیٹوں نے اس بوڑھے آدمی کو سارا واقعہ سنایا تو وہ بوڑھا آدمی مسکرا دیا۔ دراصل وہ بوڑھا آدمی بہت عقل مند تھا اور وہ سمجھ گیا کہ کسان اپنے بیٹوں کو کیا بتانا چاہتا تھا۔ دراصل کسان اپنے بیٹوں کو خزانہ نہیں بلکہ زمینوں کے بارے میں سمجھانا چاہتا تھا۔ اس بوڑھے آدمی نے کسان کے بیٹوں کو اپنی زمینوں میں کچھ بیج بونے کا مشورہ دیا۔ کسان کے بیٹوں نے اس تجویز کو قبول کیا اور ویسا ہی کیا جیسا کہ اس بوڑھے آدمی نے انہیں بتایا تھا۔ انہوں نے اپنی زمین میں بیج بوئے۔ اس بیجوں سے چند ہی دنوں میں چھوٹے چھوٹے پودے نکلنے لگے۔ دن گزرتے گئے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ چھوٹے چھوٹے پودے بڑے بڑے پودوں میں تبدیل ہو گئے۔ اس موسم میں خوب بارش ہوئی۔ دن گزرتے گئے، کھیتوں نے ان کی محنت کا صلہ اس موسم میں وافر فصلوں سے دیا۔ بیٹے اپنے کھیتوں میں ہوا کے ساتھ جھولتی فصلوں کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ چھپا ہوا خزانہ بیٹوں کو معلوم ہوا کہ چھپا ہوا خزانہ کیا ہے۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہمارے والد نے ہمیں جس خزانے کی بات کی تھی، دراصل وہ خزانہ ہماری زمینیں ہیں کہ جب ہم نے اپنی زمینوں میں بیج بوئے تو ان بیجوں سے چھوٹے چھوٹے پودے نکلے اور ان پودوں سے چند ہی دنوں میں بڑے پودے بن گئے اور ان پودوں پر پھل نکلنے لگ گئے ہیں۔ جب ہم ان پھلوں کو بازار میں بیچیں گے تو ہمیں خوب منافع ہوگا۔ یہ وہ خزانہ ہے جو ہمارے والد چاہتے تھے کہ ہم تلاش کریں۔
اس دن سے بیٹوں نے اپنی سستی کو دور کیا اور محنت شروع کر دی۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی سستی نہیں کرنی چاہیے اور دل لگا کر محنت کرنی چاہیے، جیسا کہ کسان کے بیٹوں نے کی۔